اس وقت آپ عالمی امن کو کس نظر دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو بھی حالیہ وینیزویلا کے معاملات ہیں، پھر گرین لینڈ میں آرمیز کو ہو رہا ہے، کچھ ہوائیں چل رہی ہے کہ کوئی تھرڈ ورلڈ وار کا ہوا دی جا رہی ہے، سپر پاور جو ہے وہ قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا بٹگرام ایئر بیس کی بھی واپسی بھی کوشش جاری ہے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو متزلزل ہوتا ہوا، عدم اس کا استحکام آتا ہوا عالمی طور پہ؟ فی الحال تو نہیں، فی الحال نہیں. فی الحال یہ یونیپولر دنیا ہے جس میں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور امریکہ کا جو نظام حکومت ہے، جو اس کی سرکار ہے، اس میں پریزیڈنٹ کے پاس ایکسیپشنل پاورز ہیں، اور پریزیڈنٹ کی ایک ہی طریقہ ہے گھر بھیجنے کا، اس کی امپیچمنٹ کا، ورنہ پریزیڈنٹ جو ہے بیسکلی وہاں بہت زیادہ اختیارات رکھتا ہے. تو یونی پاور ہوتے ہوئے، ایک اکنامک پاور ہوتے ہوئے، اکنامی کے ٹرینڈس کو سیٹ کرنا اگر کسی نے دنیا میں، تو وہ چونکہ ڈالرز سارا کچھ چل رہا ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں، تو اس کے ساتھ تو چلنا ہے سب نے فی الحال، جب تک ایک ویسی سچویشن نہ کریٹ ہو کہ کوئی دوسرا اتحاد سامنے آئے یا دوسری کو سپر پاور سامنے آئے، جو ہم نے کولڈ وار میں دیکھی تھی، وہ تب سچویشن نہیں ہے نا. تو دنیا اب کمفرٹیبل ہے امریکہ کے ساتھ رہنے میں بھی، اور دنیا کمفرٹیبل ہے چائنا کے ساتھ رہنے میں بھی، کیونکہ امریکہ کے ساتھ رہنے میں ڈیفنس کے معاملات ان کے صحیح رہتے ہیں، میری اور عادل کی دوستی رہتی ہے، اسی طرح میری جو ہے وہ امریکہ یہ چائنا کے ساتھ کرنے سے میری اکانومی کا بیلنس رہتا ہے، کیونکہ چائنا بگیسٹ امپورٹر ہے ہر چیز کا اکانومی کے حوالے سے، اور چائنا اور امریکہ کا تعلق اسی طرح کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر، وہ تو میڈ ان چائنا امریکن کے. سو یہ جو اچھا یہ گلوبل ورلڈ بھی ہے نا، ہم بہت ساری انفارمیشن جو ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے موبائل فون پہ، ایون جو گوگل پہ آ جاتی ہے، ہر چیز پہ آنکھ بند کر کے ٹرسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بڑی کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں، بڑی انفلوئنسنگ ویڈیوز ہوتی ہیں، بڑے زبردست قسم میں سیمینارز اور لیکچرز ہوتے ہیں، اور یہ انفلوئنسر جو ہیں یہ گھر بیٹھے ایک بندے کو ایک موبائل فون پہ 10 سے 15 منٹ میں انفلوئنس کرنے کا کمال رکھتے ہیں، جس کے پاس پوری انفارمیشن نہ ہو. تو ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا جتنا ڈومین ہے نا پاکستان کے کانٹیکس میں، پاکستان کا جتنا ڈومین ہے، جتنی ضرورت ہے اس ڈومین میں کھیلتے رہیں. ہم اپنے ڈومین سے باہر جا کے نہ کھیلیں، جہاں ہماری ریچ نہیں ہے، جہاں اگر ہماری ریچ ہو بھی جائے تو وہاں ہمارے پاس ایسے کوئی ریسورسز نہیں کہ ہم وہاں کوئی امپیکٹ کر سکے. تو نان الائنڈ قسم کا ایک ہمارا رول ہونا چاہیے فارن ریلیشنز میں.